میں آپ کو بتاؤں جنرل عاصم منیر صاحب کی خاموشی میں 1000 راز پنہاں ہیں، اور جس دن یہ خاموشی ٹوٹے گی اور پھٹے گی اور انشاءاللہ تعالی حق سامنے آئے گا تو آپ دیکھنا ان ججز کا کیسے سمری کورٹ مارشل ہوگا. ایک ایک کے سامنے انہی کے افراد آ کے گواہیاں پیش کریں گے ان کے جھوٹوں کی. ہر جج ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک شادی جوان عورت کے ساتھ کر لیتا ہے. یہ ان کی آپ ساری روایت دیکھیں، ہر جج ایک جوان عورت کے ساتھ تاکہ اس کو پینشن ملتی رہے اس کے مرنے کے بعد بھی. ایمانداری میں اور عمرانداری میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہی فرق حق اور باطل کا ہے. اور ہمارے جج صاحبان نے یا کسی انسان نے بھی، کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ فرمودات سے اگر کبھی بے وفائی کی ہے تو وہ آدمی رسوا ہوا ہے. رسوا ہوا ہے، رسوائی ہے اس کے لیے، ویلن، اس کے لیے رسوائی ہے، ذلت ہے. اور عدل اور انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے کرسی پہ بیٹھ کر پورے کرنے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور امریکہ میں جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے ملک سے مراد پاکستان اور امریکہ میں دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کو کس جرم کی سزا میں، پاداش میں عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. جرم اس کا یہ ہے کہ اس نے جمہوریت کی روایتوں کو توڑا. جمہوریت کی روایتیں یہی ہیں کہ اگر آپ الیکشن ہار جاتے ہیں تو آپ پھر لیڈر آف دا اپوزیشن کے طور پر مل کر بیٹھ کر پارلیمنٹ میں کام کرتے ہیں. اس چیز کو ختم کیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف دیکھیے کہ 40 مقدمات ہیں، اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے. اور یہ 40 مقدمات میں یہ جو جج ہے امریکہ کے، آپ بھی شہری ہیں، ہم بھی شہری ہیں، ہم اس جج کا نام بھی نہیں جانتے. بالکل نہیں جانتے. وی ڈونٹ نو دیٹ. البتہ پاکستان میں ججوں کا جو، معاف کیجئے لفظ میری بہنیں بیٹی معاف کریں، یہ جو ججوں نے کنجر خانہ بنایا ہوا ہے اس ملک کو روز اول سے، ججوں کا یہ جو کنجر خانہ بنا ہوا ہے، ملک کو تباہ کر دیا. ساری روٹ کاز کرپشن کی اگر کوئی ہے، روٹ کاز کرپشن کی پاکستان کی، تو وہ آپ کی جوڈیشری ہے. آپ دیکھیں کہ بندیال کی تنخواہ دیکھیں، یعنی 16-18 لاکھ روپیہ تو اس کی سیلری ہے. اس کے علاوہ ڈرائیور، چوکیدار، مراعات، پھر یہ جج بجلی کے بل تک یہ عوام کے ٹیکس پے پلے سے جاتے ہیں. پھر اور کیا کرتے ہیں یہ کہ چونکہ ان کو لائف ٹائم کے لیے پینشن ملنی ہوتی ہے، اس لیے ہر جج ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک شادی جوان عورت کے ساتھ کر لیتا ہے. جی یہ ان کی آپ ساری روایت دیکھیں، ہر جج ایک جوان عورت کے ساتھ تاکہ اس کو پینشن ملتی رہے اس کے مرنے کے بعد بھی. یعنی آپ دیکھیں انہوں نے کیسے لوپ ہول نکالے ہوئے ہیں. اور پیسے کس کے جا رہے ہیں؟ پاکستان کا وہ غریب آدمی جب وہ ماچس خریدنے جاتا ہے تو وہ اس حرامزادے کو ٹیکس دیتا ہے. جب وہ نمک خریدنے جاتا ہے تو ان حرامزادوں کو ٹیکس ملتا ہے. جب وہ روٹی خریدتا ہے تو انہی حرامزادوں کو ٹیکس ملتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی سے اور جن کی تعلیمات قرآن کریم میں محفوظ ہیں، ان کی تعلیمات میں یہ جو جنگ تھی مشرکین کے ساتھ، مشرکین میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ شرکا عربی زبان کا لفظ ہے، کارپوریشن کو کہتے ہیں. ان لوگوں کی ایک ٹریڈ یونین ہوتی ہے مرچنٹس کی. عہد نبوی میں جو جتنے مرچنٹس تھے، جتنے بزنس مین تھے، ان تمام لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیاں بنا لیں. کیسے بنا لیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اٹھنے ہی نہ دیا جائے. تو اس کا ذکر پولیٹیکل پارٹی کو عربی زبان میں حزب کہتے ہیں. تو سورۃ الاحزاب یہ ہے ڈیموکریسی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیموکریسی یعنی اس شیطانی نظام کی جڑ کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کو دیا کہ یہ ہے وہ شجرہ، یہ ہے وہ شجرہ کہ اس شجرے کی ہر شاخ پر آپ کو ایک کرپٹ آدمی بیٹھا ہوا نظر آئے گا۔ جمہوریت کا جھنڈا اٹھانے والے لوگ یہ کرتے یہ ہیں کہ یہی کینڈیڈیٹس کو کھڑا کرتے ہیں، یہی جمہوریت کا ناچ نچواتے ہیں۔ آج بھی جو شور مچوا رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ، مقصد یہ ہے کہ الیکشن کرانے کے بعد وہ بت شیطانیت کا وہ جن جو بوتل میں بند ہوتا ہے وہ بوتل سے نکل جاتا ہے۔ اب پھر یہی کرپٹ آدمی جو دو چار 5 کروڑ روپیہ اپنا یا کسی اور سرمایہ دار کا جو اس کے انویسٹرز ہوتے ہیں اس کا اب وہ خرچہ نکالتا ہے واپس، اور اس کو پوری کی پوری کرپشن کی اجازت ہوتی ہے۔ اب وہ ملک ریاض بن جاتا ہے یا اور آپ کے جو نام ہیں پاکستان کے، تو دیز آر دا انڈیویجولز جو جمہوریت کا ناچ نچواتے ہیں۔ اسی لیے اس جمہوریت کا خاتمہ اشد ضروری ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی گردنوں پہ شکنجے ڈالتے ہیں اور بعد میں آپ کے رزق کو چھینتے ہیں آپ کے منہ سے۔ ہر لقمہ جو غریب کے منہ سے چھنتا ہے وہ اسی پولنگ بوتھ، اسی الیکشن کے تماشے سے۔ تو شکر ہے کہ ہماری آواز آگے بڑھی، اور الیکشن جو ہیں انشاءاللہ تعالی میں اس کے بارے میں پریڈکشن کرتا ہوں 2 سال تک، تو جب تک یہ صفائی کا عمل نہیں ہوتا، اور اس صفائی کے عمل میں بے حد ضروری ہے۔ میں آپ کے سامنے امریکہ کی مثال دیتا ہوں کہ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کا ممبر ہوں۔ ریپبلکن پارٹی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے اس پارٹی کو ہم ڈونیشن دیتے ہیں، لیکن مجھے یا کسی اور پارٹی ممبر کو $3000، بلکہ یہ کٹ آف لمٹ ہے 2800 کچھ، اس سے زیادہ ڈونیشن دے ہی نہیں سکتا پورے سال میں ایک پارٹی کو۔ یعنی اور یہ جو آپ کے ہاں جمہوریت ہے اس میں آپ دیکھیں کہ عمران خان کے ڈونرز دیکھیں یا دیگر اور سیاسی جماعتوں کے دیکھیں، ملینئرز ہیں جو ڈونیٹ کرتے ہیں، اور اس میں غریب آدمی کو کوئی حق ہی نہیں، وہ سٹیک ہولڈر ہے ہی نہیں اس میں۔ ہی از ناٹ اے پارٹ آف دس۔ اس کو ووٹ، وہ بیچارہ ووٹ ڈالتا ہے، اور ووٹ ڈالنے کے بعد ان میں سے کچھ جو شیلے جن کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے عمران خان کے لیے بنگڑے ڈالنے ہیں، آپ نے نواز شریف کے لیے بنگڑے ڈالنے، یہ دیز آر آل انڈیویجولز جو بیچارے مارے جاتے ہیں۔ جب وہ مارے جاتے ہیں، جب وہ خرچ ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے پھر اسی جمہوریت کے قیدی بن جاتے ہیں۔ اور اب اللہ کے فضل و کرم سے جس طریقے سے فاش ہوئی ہے جمہوریت پاکستان کی، وہ اقبال نے جو کہا تھا ہوا اس طرح فاش، اس انداز سے فاش ہوا ہے یہ گندا نظام، یہ سرمایہ داری نظام کا رچایا، کہ حیرت میں ہے خود شیشہ باز فرنگ۔ یہ جتنے شیشہ باز ہیں، یہ راز جو دانش فرنگ کا ہے وہ اس انداز سے فاش ہوا ہے۔ یہ یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ فاش ہوئی ہے بات، یہ جو جمہوریت کے نام پہ ناٹک تھا کہ عین چوراہے میں ہنڈیا پھوٹ گئی ہے، اور وہ پھوٹنی تھی۔ یہ سارا کا سارا کھیل جی وہ جو ابلیسی نظام کے بارے میں اقبال نے جو بڑا خوبصورت ابلیس کی مجلس شورا ان کی ایک نظم ہے، یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں، یہ عناصر کا پرانا کھیل ہے جی۔ یہی لوگ بند کمروں میں پیچھے بیٹھ کر کانٹریکٹس کر کے بنتے ہیں، جج بنتے ہیں، چیف جسٹس بنتے ہیں، اور عدل کو، انصاف کو پامال کرتے ہیں۔ آپ خود دیکھیے کہ ان کی عدالتوں میں کتنے کتنے ہزار ریفرنسز اور کیسز موجود ہیں، فیصلہ ہی نہیں دیتے، فیصلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کہ ایمانداری میں اور عمرانداری میں جو فرق ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ یہ جو ایمانداری ہے
اس کا خاتمہ اس کی موت تھی. ایبسولوٹلی جی استعفیٰ ہی نہیں دینا چاہیے, بلکہ عوام کی جب عدالت کھلے گی, میں آپ کو بتاؤں جنرل عاصم منیر صاحب کی خاموشی میں 1000 راز پنہاں ہیں, اور جس دن یہ خاموشی ٹوٹے گی اور پھٹے گی اور انشاءاللہ تعالی حق سامنے آئے گا, تو آپ دیکھنا ان ججز کا کیسے سمری کورٹ مارشل ہوگا. ایک ایک کے سامنے انہی کے افراد آ کے گواہیاں پیش کریں گے ان کے جھوٹوں کی. اس وقت تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک سہارا لے رکھا ہے کہ آڈیو کال لیک کر دی, فلاں کر دیا. یہ ان چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی جب جنرل عاصم منیر صاحب ایکٹ کریں گے اس لیے کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے ٹو ایکٹ, ان کی رسپانسبلٹی ہے ٹو ایکٹ, کیونکہ ہر آرمی کا آدمی, ہر آرمی کا افسر, ہر آرمی کا وہ جو امریکہ میں ان سے قسم لی جاتی ہے کہ ہی پلیجز ٹو ڈیفینڈ دا کنٹری اگینسٹ آل اینیمیز, فارن اینڈ ڈومیسٹک.